بسم اللہ الرحمن الرحیم. 9th کلاس بایولوجی حیاتیات میں آج ہم جو ٹاپک شروع کرنے والے ہیں وہ ہے کمپوننٹس آف ہیومن فوڈ، انسانی خوراک کے اجزاء. ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ انسان کہنا چاہیے کہ کھانا بنانے یا کھانا حاصل کرنے کے حساب سے جو ہے وہ ہیٹروٹرافک جو ہے اس فیملی سے تعلق رکھتا ہے. یعنی انسان جو ہے وہ ایک دیگر پروردہ جو ہے وہ حیوان ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہیٹروٹرافک میں سے بھی جو ہے یہ ہولوزائک فیملی سے تعلق رکھتا ہے، جس کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. یعنی یہ کہ یہ اپنے جو غذا کو جو ہے یہ جسم کے اندر لے جا کر جو ہے پھر اس کو بڑے کمپوننٹس سے، بڑے اجزاء سے چھوٹے اجزاء میں جو ہے وہ تقسیم کرتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، بنیادی طور پر غذائی اجزاء کو 7 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ان 7 حصوں کا جو ڈیٹیل ہے وہ آگے آنے والی ہے. ان کے نام جو ہیں وہ ہے کاربوہائیڈریٹس، ٹھیک ہے، پروٹین جن کو ہم لحمیات کہتے ہیں، چکنائیاں، فیٹس، نمکیات، منرلز وغیرہ، فائبر، وٹامنز اور پانی. ٹھیک ہے، تو یہ 7 بیسک کمپوننٹ ہیں اور جو کہ کہنا چاہیے کہ انسانی خوراک کے اجزاء ہیں اور بنیادی اجزاء ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ بنیادی باتیں ہوں گی انسان کے بارے میں، اس کی خوراک کے بارے میں. آگے ان کمپوننٹس کے بارے میں جو ہے پوری ایک تفصیل ہے. ٹھیک ہے، پہلا جو یہاں پہ نام لیا ہے وہ ہے کاربوہائیڈریٹس کا. ٹھیک ہے، تو کاربوہائیڈریٹس جو ہیں بنیادی طور پر یہ نامیاتی یعنی آرگینک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں. ان کے اندر کاربن بھی موجود ہوتا ہے، ان کے اندر ہائیڈروجن بھی موجود ہوتا ہے، کوولنٹ بانڈ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اس میں، اور آکسیجن بھی آپ کو ملتا ہے. کچھ سمپل کمپاؤنڈز ہوتے ہیں کاربوہائیڈریٹس کے، جن میں گلوکوز شامل ہے. ٹھیک ہے، کچھ اس کے علاوہ کمپلیکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن میں کہنا چاہیے کہ سٹارچ وغیرہ آ جاتا ہے یا گلائکوجن وغیرہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اور اس کے علاوہ جو ہے مزید کمپلیکس بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن میں سیلولوز وغیرہ جو ہے وہ آ جاتا ہے. یہی ساری بات یہاں بتائی گئی ہے. اچھا، یہ کاربوہائیڈریٹس کے جو ہیں انہیں 2 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک سادہ قسم، مثلا سکروز سادہ قسم اس لحاظ سے ہوتی ہے گلوکوز اور سکروز وغیرہ کی یہ آسانی سے جو ہے ٹوٹ پھوٹ کر ہضم ہو جاتی ہے. اور دوسری پیچیدہ کاربوہائیڈریٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جن میں سٹارچ یعنی نشاستہ وغیرہ آ جاتا ہے، تو یہ ذرا دیر سے ہضم ہوتی ہیں. تو یہ نسبتاً جو ہے کمپلیکس کہنا چاہیے پیچیدہ کاربوہائیڈریٹس میں ان کو شامل کیا. سادہ قسم کے کاربوہائیڈریٹس ہمیں پھلوں سے، فروٹس، شکر یعنی ٹیبل شوگر جو ہوتی ہے اس سے، خالص اناج وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے ملتے ہیں، اور سیریلز وغیرہ، دالیں وغیرہ، سفید چاول یا آٹا وغیرہ سے حاصل ہوتے ہیں. پیچیدہ کاربوہائیڈریٹس ہمیں نشاستہ والے جو سبزیاں، ویجیٹیبلز ہیں، سٹارچ والی ویجیٹیبلز ہیں، آلو، اناج، لوبیا وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، تو ان سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی عام اور کثرت سے دستیاب اقسام میں شکر، فائبر اور نشاستہ شامل ہیں. ٹھیک ہے، the most common abundant forms of sugars, fibers and starches. ٹھیک ہے، تو شوگر جو کاربوہائیڈریٹس کی جو زیادہ تر کہنا چاہیے کہ چیزیں نظر آتی ہیں، فارمز نظر آتی ہیں، وہ شوگرز ہیں، فائبرز ہیں اور سٹارچ ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے کمپوننٹ وہ ہے پروٹین. اچھا، پروٹین جو ہے یہ بھی ایک آرگینک کمپاؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، نامیاتی اجزاء ہیں اس کے بھی. اس کے اندر بھی ہمیں کاربن دیکھنے کو ملتا ہے اور ہائیڈروجن دیکھنے کو ملتا ہے، آکسیجن دیکھنے کو ملتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اس میں جو ہے اگر ہم کہیں کہ یہ پروٹین کے بارے میں جو ہے کہ یہ پوری ایک چین ہوتی ہے امائنو ایسڈ کی. ٹھیک ہے، ایک بیچ میں جو ہے وہ کاربن لگا ہوتا ہے، ایک طرف ہائیڈروجن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا، ایک طرف جو ہے وہ COOH، ٹھیک ہے، کاربوکسولک ایسڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کاربوکسیلک ایسڈ. اچھا، ایک طرف جو ہے وہ امائنو گروپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ امائنو گروپ ہے.
ٹھیک ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ آر ہوتا ہے، جو یہ ویریبل ہوتے ہیں، مختلف چینج ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک پوری چین ہوتی ہے امائنو ایسڈس کی، جو کہنا چاہیے کہ مل کر جو ہے وہ پروٹین بناتی ہے. اس کی کئی ساری چینیں ہوتی ہیں. تو جیسے کہ بتایا کہ بیچ میں کاربن ہوتا ہے، اوپر ہائیڈروجن ہوتا ہے، ایک طرف یہ امائنو گروپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دوسری طرف کاربوکسیلک گروپ ہوتا ہے، اور ایک طرف آر ہوتا ہے. یہ جو ہے یہ چینج ہوتا رہتا ہے، ویریٹ ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ مختلف امائنو ایسڈس کو دوسرا امائنو ایسڈ سے جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو پروٹین جو ہے وہ امائنو ایسڈس کی چین ہوتی ہے، امائنو گروپس ہوتے ہیں اس میں. بنیادی طور پر پروٹینز جو ہیں وہ تھوڑا ٹائم لیتے ہیں. یہ لانگ لاسٹنگ جو ہے سورس ہوتا ہے انرجی کا. یہ ٹوٹنے میں ذرا ٹائم لیتے ہیں، زیادہ ٹائم لیتے ہیں نسبتاً کاربوہائیڈریٹس کے. ٹھیک ہے، اچھا یہاں جو چیز ایک بتائی گئی ہے کہ امائنو ایسڈ جن کی مجموعی تعداد 20 ہوتی ہے، 20 قسم کے امائنو ایسڈ جو ہمارے جسم میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، ان میں سے 9 امائنو ایسڈ جو ہیں یہ لازمی امائنو ایسڈ کہلاتا ہے، اسینشیل امائنو ایسڈس کہلاتے ہیں، جو ہمارا جسم بنا نہیں سکتا. ان کو لینے کے لیے ہمیں باہر سے پروٹین یعنی اس قسم کی چیزیں لینی ہی پڑتی ہیں، جو کہنا چاہیے یہ والے امائنو ایسڈ رکھتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 9 جو ہیں ان کے لیے ہمیں باہر سے چیزیں لینی پڑتی ہیں. باقی اس کے علاوہ جو امائنو ایسڈ ہیں وہ ہمارا جو لیور ہے، جگر ہے، وہ خود جو ہے وہ ان کو بنا سکتا ہے، تیار کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس کے علاوہ یہ کہ ہمیں پروٹینز کس لیے چاہیے ہوتے ہیں. اچھا کاربوہائیڈریٹس کا جو ہے، کاربوہائیڈریٹس کا نہیں بتایا کہ اس کا عام کام کیا ہوتا ہے. یہ جو ہے امیجیٹ سورس آف انرجی ہوتا ہے، یعنی جو ہمیں طاقت فوری طاقت جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے ہر چیز کے لیے، وہ ہمیں کاربوہائیڈریٹ سے ملتی ہے. پروٹینز جو ہے وہ ہمیں ٹیشوز بنانے میں مدد دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹیشوز کے اندر امائنو ایسڈ وغیرہ جو ہے، پروٹینز وغیرہ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، تو ان کو بنانے میں مدد دیتے ہیں. پرانے نسیجے جو ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں ان کو تبدیل کرنے میں مدد دیتے ہیں. عموماً انہیں توانائی کے حصول کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا. یہ امپورٹنٹ بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹوٹتے بہت دیر سے ہیں، تو لہٰذا جب تک انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت تک ان کی ٹوٹ پھوٹ ہوتی نہیں ہے. تو کاربوہائیڈریٹس جو ہیں جیسا کہ پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اے ٹی پی فارم کرتے ہیں، اے ٹی پی کی فارم میں جو ہے انرجی پروڈیوس کرتے ہیں. تو کاربوہائیڈریٹس جو ہے جب موجود ہوتے ہیں تو انہی کو فوری طور پر توڑ کر جو ہے وہ توانائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اگر وہ نہ ہو تو پھر فیٹس کو استعمال کیا جاتا ہے، چکنائی کو، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو پروٹینز کو استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پروٹینز کو لاسٹ میں اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کا اصل کام جو ہے وہ جسم کو تعمیر کرنا ہے، توانائی فراہم کرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ جو دبلے پتلے بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو کھانا نہیں کھاتے وہ دبلے پتلے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر کاربوہائیڈریٹس اور فیٹس بہت کم ہوتی ہے، تو آخر میں ان کی پروٹینز ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، تو جسم جو ہے ان کا دبلا پتلا ہونے لگتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے کمپوننٹ وہ ہے چکنائیاں. چکنائیاں ایسے پیچیدہ سالمات پر مشتمل ہوتی ہیں جو کہ فیٹی ایسڈس اور گلیسرول سے بنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، فیٹس کا کیا ہے، فیٹس بھی آرگینک کمپاؤنڈ ہے. اس میں ہمیں کاربن دیکھنے کو ملے گا، ہائیڈروجن دیکھنے کو ملے گا، لیکن آکسیجن نسبتاً کم دیکھنے کو ملے گا. اس میں کوولنٹ بانڈ بھی ہوتے ہیں. ان کے سب سے کہنا چاہیے کہ بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پانی میں ڈیزولو نہیں ہوتے. فیٹس جو ہیں اصل ایک خاص قسم کے کمپوننٹس ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں لپڈس، جو ہم پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں. تو فیٹس جو ہیں لپڈس کی ہی ایک فارم ہوتی ہے جو کہ انسانوں کے اندر موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے فیٹی ایسڈس سے مل کر بنے ہوتے ہیں. فیٹی ایسڈس جو ہے وہ ایک پوری چین ہوتی ہے. کاربوکسیلک ایسڈ ہوتا ہے ایک سائڈ، ٹھیک ہے، COOH، اور اس کے آگے بہت سارے اس طرح کاربن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ فیٹی ایسڈ کا اسٹرکچر ہے. اس کے علاوہ یہ کہ
گلیسرول سے مل کر بنے تو گلیسرول جیسے کہ پہلے بتایا تھا کہ جس کے آخر میں اول آتا ہے وہ الکوہل کی فیملی سے تعلق رکھتا ہے، تو یہ خاص قسم کا الکوہل ہے۔ ان دونوں سے جو ہے ان کو سے مل کر جو ہے وہ فیٹس بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے جسم کو نشو و نما توانائی حاصل کرنے کے لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کاربوہائیڈریٹس ختم ہوتے ہیں تو جسم کی نشو و نما اس سے ہو رہی ہوتی ہے، توانائی بھی اس سے حاصل کی جاتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹس کے کم ہونے کی صورت میں فیٹس کو توڑنا شروع کیا جاتا ہے اور ان کو کاربوہائیڈریٹس میں کنورٹ کر کے جو ہے انرجی پروڈیوس کی جاتی ہے۔ نیز مختلف جسمانی افعال سر انجام دینے اور بعض ہارمونز، بہت سے ایسے جسمانی کام ہیں جن میں ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہارمونز، فیمیلز میں خاص قسم کا ہارمون ہے ایسٹروجن، اور میل میں ٹیسٹوسٹیرون، یہ جو ہے یہ دونوں ہارمونز جو ہیں یہ فیٹس سے مل کر جو ہے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دیگر مادوں کی تیاری کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اصل اس کا کام جو ہوتا ہے فیٹس کا وہ ہوتا ہے اسٹوریج، یہ اسٹوریج کے طور پہ کام کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہنا چاہیے کہ جب توانائی کی ضرورت ہو اور کاربوہائیڈریٹس کم ہو تو پھر ان کو جو ہے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک خاص بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ کاربوہائیڈریٹس سے جتنی اماؤنٹ ہمیں توانائی ملتی ہے، فیٹ سے اس کے مقابلے میں ڈبل اماؤنٹ توانائی ہمیں جو ہے وہ ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ جی، چکنائیوں سے توانائی کا حصول ایک سست عمل ہوتا ہے، مگر یہ توانائی حاصل کرنے کے اہم ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب یہ بہت زیادہ ہو جائے تو پھر یہ ہمارے جسم میں ایبڈومن یعنی پیٹ کے حصے میں جو ہے جمع ہونے لگتا ہے، اس کے علاوہ اسکن میں جمع ہونے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اس سے بھی زیادہ بڑھنے لگے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ بلڈ ویسلز میں جو ہے وہ جمنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بلڈ کی روانی جو ہے خون کی روانی بہت کم ہونے لگتی ہے اور یہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کہاں سے ہم لے سکتے ہیں ان کو؟ گائے بھیڑ کی چربی والا گوشت، مرغی کی کھال، ٹھیک ہے، چکنائی والی ڈیری کی اشیاء، ٹھیک ہے، دودھ، مکھن وغیرہ، پنیر، ملائی، آئس کریم وغیرہ، ٹراپیکل آئل، ٹھیک ہے، ناریل کا تیل ہے، پام کا تیل ہے، کوکا کے بیجوں کا مکھن نما تیل ہے، ٹھیک ہے، مادہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تمام چیزیں آ گئی ہیں۔ اچھا، جی، فیٹس کے بعد ہمارے پاس ہے وٹامن جو ہے یہ بھی کہنا چاہیے کہ آرگینک مالیکولز ہوتے ہیں، یہ ہمیں بہت ہی کم اماؤنٹ میں چاہیے ہوتے ہیں، لیکن یہ اس کم اماؤنٹ کے باوجود بھی جو ہے وہ بہت زیادہ کہنا چاہیے کہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں جسم کے لیے، ٹھیک ہے۔ دو قسم کے وٹامنز ہوتی ہیں، ایک چکنائی میں حل ہونے والی یعنی فیٹ سولوبل وٹامنز، اور ایک پانی میں حل ہونے والی یعنی واٹر سولوبل وٹامنز، ٹھیک ہے۔ تو جو وٹامنز اچھا اس کو زیادہ ہی وٹامن جو لازمی صغیر مغذیہ قسم سے تعلق رکھنے کے باعث کسی بھی جاندار کو صرف قلیل مقدار میں درکار ہوتا ہے تاکہ تحولی افعال کو درست طریقے سے ادا کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ ان کے باعث مناسب صحت ان سے بنتی ہے، نشو و نما برقرار رہتی ہے، مختلف چیزوں میں اس کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی ضرورت ہو ان کی کمی سے کئی مختلف بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ وٹامنس کو دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، اس کی کمی کی آگے چیزیں آ جائیں گی، دیکھتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، چکنائی میں حل پذیر وٹامنز، یہ وہ وٹامنز ہیں جو چکنائی میں حل ہو جاتے ہیں لیکن پانی میں حل نہیں ہوتے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کچھ سوچ کر ان کو زیادہ مقدار میں جسم میں لیں تو یہ جسم میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ پانی میں حل نہیں ہوتے تو یہ یورین کے ذریعے جو ہے وہ باہر نہیں نکلتے، ٹھیک ہے۔ جب یہ جسم سے باہر نہیں نکلتے تو اندر یہ بہت زیادہ مقدار میں جمع ہونے لگتے ہیں اور پھر ان کا ٹاکسک یعنی زہریلا اثر جو ہے وہ ظاہر ہونے لگتا ہے۔ ان وٹامنز میں وٹامن اے، ڈی، ای اور کے شامل ہے، ٹھیک ہے۔
اچھا، پانی میں حل ہونے والے جو وٹامنز ہیں وہ وٹامن بی ہے اور سی ہے. اگر ہم ان کو زیادہ مقدار میں لیں تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ان کو زیادہ مقدار میں لیں تو یہ یورین کے ساتھ، پیشاب کے ساتھ جو ہے وہ جسم سے باہر نکل جاتے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو چاہیے یہ کہ ان دونوں کے جو ہے جتنا ہمیں ضرورت ہے جسم میں اتنا ہی ہم ان کو اپنے جسم کے اندر لیں، اس سے زیادہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. وٹامن کے جو ہے اس کی کمی جو ہے وہ خون کے بہنے کی خرابی پیدا ہونے لگتی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہے کہنا چاہیے خون کے جو وہ مالیکولز ہیں جو خون کو بہنے سے روکتے ہیں ان کو بنانے میں مدد کرتا ہے. تو لہٰذا جب یہ کم ہوتا ہے تو خون کے بہنے کی بیماری زیادہ ہونے لگتی ہے. ٹھیک ہے. وٹامن ڈی جو ہے وہ ریکٹس اور آسٹیوملیشیا یہ دونوں بیماری کرتا ہے. ریکٹس جو ہے وہ بچوں میں ہوتی ہے، آسٹیوملیشیا جو ہے وہ بڑوں میں ہوتی ہے. ریکٹس سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی ہڈیاں جو ہیں وہ مڑنے لگتی ہیں، جبکہ کہنا چاہیے کہ آسٹیوملیشیا میں یہ ہوتا ہے کہ ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں بڑوں کی اور وہ جو ہے ٹوٹنے لگتی ہیں. وٹامن سی کی کمی سے اسکروی ہوتا ہے جس سے گمز کی بلیڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وٹامن بی میں بیری ایک خاص بیماری جس میں نروس سسٹم جو ہے، اعصابی نظام جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، دل بھی متاثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. استخوانی نظام یعنی اسکیلیٹن جو ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے. وٹامن اے کی کمی جو ہے وہ نائٹ بلائنڈنس، آئی انفیکشن. ٹھیک ہے. رات کو کم نظر آتا ہے، آنکھوں کے مختلف بیماریاں ہونے لگتی ہیں، اسکن خراب ہونے لگتی ہے، جلد خراب ہونے لگتی ہے، ریسپائریٹری انفیکشنز آنے لگتا ہے، ہمارا جو نظام تنفس ہے وہ متاثر ہونے لگتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہمارے پاس کمپوننٹ ہے وہ ہے نمکیات. نمکیات جو ہیں یہ منرلز جو ہیں یہ ان آرگینک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان آرگینک مالیکولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی بھی کہنا چاہیے کہ ان کو بھی خاص مقدار میں لینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ان میں آئرن، کیلشیم، زنک، آیوڈین، کرومیم یہ جو ہیں مختلف منرلز ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کو بھی جو ہے اپنے جسم کے اندر مختلف کاموں کے لیے لینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میٹابولک فنکشن آف کیلشیم. ٹھیک ہے. اس کے بعد میٹابولک فنکشن آف آئرن بھی ہے. تو میٹابولک فنکشن آف کیلشیم کیا مراد ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جسم کے اندر کیلشیم کس مقدار میں لیے جائے، کیسے لیا جائے. ٹھیک ہے. وہ اندر جا کر جو ہے جسم کے اندر کس طرح کام کرتا ہے، کیا چیز ہوتی ہے، یہ یہاں بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے. کیلشیم میٹابولزم ریفرز ٹو دا موومنٹ اینڈ ریگولیشن آف کیلشیم. جسم کے اندر جانا، اس کو ریگولیٹ کرنا، اس کو کنٹرول کرنا. ٹھیک ہے. ان اینڈ آؤٹ آف ویریس باڈی کمپارٹمنٹس. جسم کے اندر مختلف جگہوں میں جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے وہاں اس کے ساتھ جو ہے کیا کیا جاتا ہے. گڈ کیلشیم نیوٹریشن along with لو سالٹ سے مراد یہاں سوڈیم ہے اینڈ ہائی پوٹیشیم انٹیک. کیلشیم اچھی جائے، کم سالٹ یعنی کم سوڈیم جائے اور زیادہ پوٹیشیم جائے. پریونٹس فرام ہائپر ٹینشن. ٹھیک ہے. اینڈ کڈنی اسٹونز. مختلف قسم کی جو بیماریاں ہیں جن میں کہنا چاہیے کہ گردے کی پتھری ہے اور اس کے علاوہ بلڈ پریشر ہے، ان چیزوں کو جو ہے کنٹرول کرتا ہے. بلڈ پریشر کو تو ظاہر اس لیے کنٹرول کرتا ہے کہ جب ہم کم سالٹ لیں، یہی وجہ ہے کہ جو ہائی بلڈ پریشر والے مریض ہوتے ہیں ان کو نمک جو ہے وہ کم کھانے کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ چیز جو ہے، یہ تینوں چیزیں، اچھا کیلشیم لینا، کم سوڈیم لینا اور زیادہ پوٹیشیم لینا، یہ جو ہے بلڈ پریشر سے اور گردے کی جو پتھری ہے اس سے محفوظ رکھتا ہے. ٹھیک ہے. سورسز آف کیلشیم انٹیک. کیلشیم ہم کہاں سے لے سکتے ہیں؟ تو کیلشیم کی مختلف چیزیں ہیں. ملک، چیز اینڈ ادر ڈیری فوڈس. ٹھیک ہے. گرین لیفی ویجیٹیبلس، سویا بینس، نٹس، بریڈ، فش، یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے پاس سامنے آ گئی ہیں جہاں سے ہم کیلشیم جو ہے وہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی. اچھا، ڈیفیشنسی سمٹمز آف کیلشیم کیا ہوتا ہے؟ کیلشیم جب ہمیں کم ملے تو فینٹنگ ہونے لگتی ہے، بے ہوشی طاری ہونے لگتی ہے. ٹھیک ہے. ہارٹ فیلئر، دل جو ہے وہ صحیح کام نہیں کرتا. نمنس اینڈ ٹنگلنگ سینسیشن اراؤنڈ دا ماؤتھ اور ان دا فنگرز اینڈ ٹوز. ٹھیک ہے.
اچھا، سویلنگ ہونے لگتی ہے، جسم جو ہے وہ سوجنے لگتا ہے، ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں کی جو جھنجھناہٹ ہونے لگتی ہے، لیرنگس جس کو ہم نرخرا کہتے ہیں یہ کھنچنے لگتا ہے. اصل میں یہ مسلز میں بھی یہ کیلشیم جو ہے وہ کام آتا ہے. تو جہاں مسلز کی میں اس کی ضرورت ہوتی ہے تو مسلز صحیح سے کام نہیں کرتے. لیرنگس میں بھی جو ہے وہ مسلز کی کافی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا وہ بھی متاثر ہوتا ہے. سینے میں درد ہوتا ہے، سانس میں سیٹیوں کی آواز آتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ مختلف اس کی بیماریاں ہیں. پٹھوں میں کھنچاؤ، خاص طور پر کمر ٹانگوں میں پٹھوں کا کھنچاؤ، یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ کیلشیم چونکہ کم ہوتا ہے، مسلس صحیح سے کام نہیں کرتے ہیں، لہٰذا یہ تمام چیزیں جو ہیں ہونے لگتی ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میٹابولک فنکشنز آف آئرن، فولاد کے تحولی افعال. ٹھیک ہے. فولاد یعنی آئرن جو ہے یہ آکسیجن کی ترسیل اور اس کے ذخیرہ کے کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے. اصل میں یہ جو ہے ہیموگلوبین میں موجود ہوتا ہے. ہیموگلوبین کا اصل کام جو ہے وہ آکسیجن کو جو ہے وہ ادھر سے ادھر لے کر جانا ہے خون کے ساتھ. تو لہٰذا جب ہیموگلوبین کے اندر یہ موجود نہیں ہوتا تو صحیح سے کام نہیں کرتی ہے، لہٰذا مختلف آکسیجن کی ترسیل اور اس کو ذخیرہ کرنے کا کام جو ہے خون صحیح سے سر انجام نہیں دیتا. یہ خون میں پائے جانے والے سرخ مادے ہیموگلوبین اور پٹھوں میں پائے جانے والے مادے مایوگلوبین کا جزو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فولاد سے بھرپور چند نباتاتی اور حیوانی ذرائع، لوبیا اور دالیں، سویابینی چٹنی، ٹھیک ہے. اچھا، جس کو ہم ٹوفو کہتے ہیں. گہری سبز رنگت والی پتوں والی سبزیاں جیسے پالک وغیرہ. جی ہاں، یہ پالک اسپینش جو کہ پوپائے کا فیوریٹ ہے. پوپائے ہے کارٹون، اس میں پالک کھاتی ہے اس کو بڑی طاقت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، فولاد کی کمی، آئرن کی کمی اگر ہوگی تو شدید تھکاوٹ ہوگی، نازک ناخن ہوں گے، ناخن کی شیپ چینج ہونے لگتی ہے. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بندے میں آئرن کی کمی ہے. زرد رنگت، کمزوری، ٹھیک ہے. درد سر، چکر آنا، زبان پر جلن ہونا، سینے میں درد، تیز دل یا سانس میں گھٹن وغیرہ، شیخ اور بچوں میں بھوک کی کمی. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر پانی اور غذائی فائبر کے تحولی افعال ہیں. واٹر اور فائبرز کے بارے میں بتایا گیا ہے. فائبرز بھی بہت اہم ہوتے ہیں. فائبرز اصل میں ایک خاص قسم کے آرگینک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کاربوہائیڈریٹس کی قسم ہوتی ہے. یہ ڈائجسٹ نہیں ہوتے تو یہ ہضم نہیں ہوتے تو یہ انٹسٹائن یعنی آنتوں کے اندر رہ جاتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پانی کو اپنے اندر لیتے ہیں، اپنی طرف کھینچتے ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا اسٹول جو ہے، جو فضلہ جو ہے انسان کا، وہ سخت نہیں ہوتا، نرم رہتا ہے پانی کے آنے کی وجہ سے. تو یہ وجہ ہے کہ فائبر جو ہے بہت زیادہ اہم ہے. یہی وجہ ہے کہ جب پانی کی کمی ہوتی ہے تو انسان کو جو ہے وہ پانی لینے کا زیادہ سے زیادہ لینے کا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، پانی ہمارے جسم میں مختلف خامروں کیمیائی مادوں کا ایک واسطہ ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ غذائی اجزاء، ہارمونز، اینٹی باڈیز، آکسیجن اور خون اور تو بیسیکلی وہ پانی جو ہے وہ ایک کہنا چاہیے کہ سورس آف ٹرانسپورٹ کا بہت اچھا کام کر رہا تھا، لہٰذا اس کی ضرورت ہوتی ہے. ٹیمپریچر کو بھی کنٹرول کرتا ہے، اس لیے کہ جس طرح جب جسم کا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو وہ پسینے کے ذریعے، سویٹنگ کے ذریعے جو ہے اس کو نکال دیتا ہے. جیسے کہ پودوں کے اندر ٹرانسپائریشن ہوتی ہے، انسان کے اندر سویٹنگ ہوتی ہے، اس کے ذریعے گرمی کو جو ہے جسم سے باہر نکال جاتا ہے. سیورل ڈی ہائیڈریشن کازز کارڈیو واسکولر پرابلمس. جی ہاں، پانی کی کمی جو ہے وہ دل کی مختلف بیماریوں کا جو ہے وہ سبب بنتی ہے. ٹھیک ہے. غذائی ریشہ یعنی فائبر، اس کے بارے میں بتا دیا. عام طور پر کھائے جانے والا نباتاتی یا پھر اس سے ملتا جلتا ناقابل ہضم اور چھوٹی آنت میں ناقابل انجذاب کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے. غذائی ریشہ قبض سے محفوظ رکھنے میں مددگار ہوتا ہے. یہ بھی ایک چیز ہے جو قابل ذکر ہے. ٹھیک ہے. جی، کانسٹیپیشن سے جو ہے اس کو محفوظ رکھتا ہے انسان کو. سولوبل فائبر ہیلپس ان لوورنگ دا بلڈ کولیسٹرول اینڈ بلڈ شوگر لیول.
ٹھیک ہے. تو یہ بلڈ کولیسٹرول اور بلڈ شوگر کے لیول کو بھی جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جو کہ ہم نے کور کیا. اچھا یہاں شاید ایک چیز رہ گئی ہے، یہ آ رہا ہے کاربوہائیڈریٹس. جی ہاں، کاربوہائیڈریٹس اس میں شوگر جو ہے یہ انرجی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسٹارچ جو ہے وہ بھی انرجی کے لیے، فائبر جو ہے وہ کانسٹیپیشن یعنی قبض سے محفوظ رکھتا ہے، پروٹین گروتھ اور ریپیئر آف سیلز کے لیے کام آتی ہے، فیٹس جو ہے وہ انرجی کے لیے استعمال ہے، انسولیشن کے لیے، وٹامن سی جو ہے وہ ہیلدی اسکن اور گمز کے لیے، وٹامن ڈی اسٹرانگ بونز کے لیے استعمال ہوتی ہے، کیلشیم بھی اسٹرانگ بونز کے لیے استعمال ہوتی ہے. وٹامن ڈی اور کیلشیم کا فرق یہ ہے کہ کیلشیم جسم کے اندر جاتی ہے لیکن وہ استعمال نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک وٹامن ڈی موجود نہ ہو. تو وٹامن ڈی اس کو ایبزارب کرنے میں مدد کرتے ہیں، تو لہٰذا دونوں کا کام جو ہے وہ بونز کے ہڈیوں کے مضبوط کرنے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے. آئرن ٹو میک ریڈ بلڈ سیلز، یہ ہیموگلوبین میں یہ چیز استعمال ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ ان چیزوں کو بناتی ہے. واٹر کا کام ڈیزالو ٹرانسپورٹ سبسٹینسز، مختلف چیزوں کو حل کرنا اور ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا.